عیسائیوں نے، یعنی رومی جب عیسائی ہو گئے تو انہوں نے ان کو غلام بنا کر رکھا. سانس لینے کی مہلت انہیں کب ملی؟ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. وہ مشہور واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کے عیسائی حکومت نے چابی دی، ایگریمنٹ ہوا، لیکن ایک بات لکھوائی اس نے کہ یہاں یہودیوں کو بسنے نہیں دیجیے گا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یروشلم جو ہے وہ ایک اوپن سٹی ہو جائے گا، یہودی اب یہاں آ سکتے ہیں عبادت کرنے، ان کی مقدس جگہ ہے بھائی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو اجازت دی آ کر عبادت کرنے کی. عیسائیوں نے اس سے پہلے انہیں روک رکھا تھا، لیکن عیسائیوں نے ایک شرط رکھوائی کہ آپ انہیں بسنے نہیں دیجیے گا، گھر زمین نہیں خرید سکتے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط رکھی، یہودی پاس رکھا، یہودی وہاں بس نہیں پائے. اس وقت سے لے کر 1923 تک مسلمانوں کا قبضہ رہا، خلافت عثمانیہ کا قبضہ رہا. یہودیوں کو اجازت نہیں تھی زمین خریدنے کی، لیکن پھر یہودیوں نے جو دنیا بھر میں ذلت و مسکنت کا شکار تھے، انہوں نے اپنی چالیں چلی اور برٹین جو اس وقت کا ایک سپر پاور تھا اس کے وزیر کو اپنے دام میں لیا اور اس کے ساتھ معاہدہ کیا جس کو بلفور کا ایگریمنٹ کہتے ہیں. وہاں جو فارن منسٹر تھا اس کے ساتھ، برطانوی حکومت کے ساتھ، کہ ہم لوگ تمہیں پیسہ دیں گے. ورلڈ وار ہے فرسٹ، ترکی سے لڑ رہے ہو، جرمنی سے لڑ رہے ہو، آسٹریا سے لڑ رہے ہو، ہم پیسہ دیں گے، جیت جاؤ گے تو ہمیں فلسطین میں آباد ہونے دینا، زمین خریدنے دینا. جیت گئے. ترکی ہار گیا اور اس کے بعد سے انہوں نے زمینیں خریدنے شروع کی اور مسلمان زیادہ پیسہ کو مل رہی ہے، یہ بات پہلے بھی آ چکی. مسلمانوں نے زمین بیچی فلسطین میں اور انہوں نے اپنی زمینیں خرید کر 1948 میں اعلان کر دیا کہ ہم ایک ملک ہیں. اسرائیل ہمارا نام ہے، پرانا والا یعقوب علیہ السلام کے جو لقب تھا اسرائیل. ہماری جو حکومت پہلے قائم ہوئی تھی اسرائیل نام سے، وہی اسرائیل ہم پھر سے قائم کر رہے ہیں. لڑائی ہوئی ہم سے اور ان سے 1948 1949 1948-49. وہ قوم جس پر مسکنت و ذلت اللہ کی طرف سے ہے وہ ہمیں ہرا دیتی. 1956 میں پھر وہ قوم جس پر مسکنت و ذلت سوار ہے اللہ کی طرف سے، وہ ہم مسلمانوں کو پھر ہرا دیتی. پھر 1967 میں لڑائی ہوتی ہے، پھر وہ قوم جس پر مسکنت و ذلت سوار ہے اللہ کی طرف سے، وہ ہم سب کو، ادھر سیریا، ادھر مصر، ادھر جارڈن، ادھر سعودی، سب کو، لبنان کو، سب کو ملا جلا کے ہرا دیتی. پھر 1973، آج دیکھیے نا 6 اکتوبر ہے، 1973 کا 6 اکتوبر یہودیوں کا خاص دن تھا، عبادت کا دن. وہ شاید یوم کپور کہلاتا ہے، توبے والا دن، سال میں ایک بار ہوتا ہے. وہ 1973 کو 6 اکتوبر ہی کو پڑا تھا. مسلمانوں نے پلان کیا، ایجپٹ کی حکومت نے، سیریا کی حکومت نے، اور بھی بار بار یہ ہمیں ہرا دیتا ہے. اس بار ہم اسے اس کے چھٹی والے دن ہی ہرا دیتے ہیں. مسلمانوں نے پلان کیا کہ آج یہودی عبادت کرے گا. یہودی عبادت کے دن لڑتا جھگڑتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، فریج تک اپنے ہاتھ سے نہیں کھولتا سبت کے دن، سیٹرڈے کو. لیکن وہ 6 اکتوبر 1973 یوم کپور تھا، وہ سیٹرڈے نہیں تھا، وہ اس کے توبہ کا دن تھا. اس دن بھی وہ کوئی کام نہیں کریں گے، سب عبادت میں لگے رہیں گے. بڑا اچھا پلان کیا ہم نے اور آپ نے. اس میں بھی پٹا گئے. اس میں بھی وہ قوم جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور مسکنت سوار ہے، سنا نا آپ نے ابھی قرآن کی آیات ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو پیٹ دیا. مکہ مدینہ والی قوم کو پیٹ دیا. پھر 1982 میں پیٹا، پھر سن 2006 میں پیٹا، اور پھر فلسطین کے اندر تو آج تک پیٹتے رہتے. کیا بات ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسکنت اور ذلت سوار ہے، قرآن کی آیات ہیں، غلط تو نہیں ہو سکتی، لیکن دنیا میں وہ ہمیں پیٹ رہا ہے. مطلب یہ کہ ہم اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. سیدھی سی بات، ہم اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. تبھی تو وہ کہ جس پر اللہ کی طرف سے مسکنت اور ذلت تھوپ دی گئی، وہ ہمیں پیٹ رہی ہے، وہ قوم ہمیں پیٹ رہی ہے. ہم اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے ہی نہیں، کوئی وجہ نہیں.